عائشہ ہے, میں 8ویں جماعت میں پڑھتی ہوں. ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی, ہر ایک روداد میں ہی مرکزی روداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن, یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن, ہمیں منزل پہ پہنچا کر کتنا شاد ہوتے ہیں. السلام علیکم جناب صدر, آج کی میری تقریر کا موضوع استاد کا مقام. صدر اعلیٰ وقت جب مجھے موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤں گی, کیونکہ بقول شاعر ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں. جناب صدر, طلباء اور استاد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں. اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ وہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دے, استاد وہ ہے جو پتھر کو ترش کر ہیرے میں بنا دے, استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے ماما وطن بھی ہے, الغرضہ کے استاد واجب الاعلیٰ احترام بھی ہے. جناب صدر, امام غزالی نے استاد کے بارے میں یہی فرمایا کہ میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا, کہ میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا, لیکن میرا روحانی باپ جس نے دوبارہ زمین سے آسمانوں پر پہنچا دیا. جناب صدر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا, یعنی استاد کے رشتے کو ضرب الگ مثال بنا دیا. جناب صدر, میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جیسے پھول کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے, چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے, جو سورج کی چشمہ میں چمک کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جناب صدر, خزار کے موسم میں بہار دیتے ہیں, خزار کے موسم میں بہار دیتے ہیں, استاد ہماری اچھی تربیت کر کے نکھار دیتے ہیں. اب میں آخری میں اپنی طرف سے اور تمام شاگردوں کی طرف سے یہاں کھڑے کر استاد کو سلام پیش کرنا چاہوں گی. اے میرے استاد تو ہے ذیشان, اے میرے استاد تو ہے ذیشان, تیری عظمت تیری رفت کو سلام. علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو, علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو, کافر حق کا سالار ہے تو, پیشواروں کا پیشوار ہے تو امام, تیری عظمت تیری رفت کو سلام. شکریہ.